بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 3 مئی سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 454 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 3 کے بقیہ سوالات شیخ محترم، پہلا سوال ہے وقت سے مناسبت سے کہ کیا اگر کوئی اناج وغیرہ فطرے میں اگر دینے کے بجائے یعنی مکمل راشن، اگر عید کا جو راشن ہوا کرتا ہے جس میں تیل، پانی، یعنی شکر وغیرہ ساری چیزیں اس میں دودھ وغیرہ شامل ہے، تو اس طریقے سے کیا کوئی اپنا فطرہ دے سکتا ہے کسی فیملی کو یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو فطرہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مقرر فرمایا ہے وہ غلے سے ہے، اور غلے کی مقدار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہے، یعنی 1 صاع، یعنی 1 صاع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 صاع جو غلے کی چیز ہے، چاہے وہ چاول کی شکل میں ہے، چاہے کھجور کی شکل میں ہے، چاہے جو کی شکل میں ہے، پنیر کی شکل میں ہے، جو چیز جو ہے جہاں کی وہ غذا مانی جاتی ہے۔ آج کل تو خیر جو غذا مانی ہی نہیں جاتی، مثال دیا ہم نے جو حدیث میں وارد ہے، یا ماکرونا کی شکل میں ہے، یہ مقدار پوری ہونی چاہیے، یہ مقدار پوری ہونی چاہیے کہ جتنے آدمیوں کو فطرہ ہے یہ چیز اتنے صاع ہو۔ اس کے ساتھ اگر آپ جو چیز بھی ملا کے دینا چاہیں کہ یہ بھی ہم دے رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے تاکہ عید کے دن کا پورا سامان ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اسی میں پیسے میں سے کاٹ کر کے آپ جو ہے تیل اور یہ اور وہ کریں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک فیملی کے یعنی مثال کے طور پر 100 ریال بنتے ہیں فطرانہ۔ اصل چیز دیکھیے، فیملی کو 100 ریال کا انہوں نے اصل چیز یہ ہے کہ پیسے کا معاملہ ہی نہیں یہاں پر ہے۔ اچھا، وہ کنورٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کہیے کہ اتنے 10 ہیں، 10 صاع بنتا ہے تو 10 صاع تو دینا ہی ہے، 1 کو دیں، 2 کو دیں، 3 پھر جو بھی دیں۔ اب اس 10 صاع کے ساتھ آپ کچھ پیسہ بھی دینا چاہیں بطور صدقہ کے، اس کے ساتھ جو ہے چاول ہے، چلو بھائی ہم تھوڑی سی مرغی بھی دے رہے ہیں، گوشت دے رہے ہیں، دال دے رہے ہیں، یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ مقدار جو ہے وہ جو صدقے کی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ صاع من کذا، تو یہ نص ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اناج میں کوئی خاص چیزیں ہیں یا وہاں کے حساب سے، موسم کے حساب سے؟ دیکھیے، اصل موسم کی بات نہ کیجیے، علاقے کی بات کیجیے۔ جس علاقے میں جو چیز بطور غذا، رئیسی غذا کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، جیسے مثلا ہمارے بعض علاقے میں گیہوں بطور رئیسی کے استعمال ہوتا ہے، بعض علاقے میں چاول ہوتا ہے، بعض علاقے میں گیہوں چاول، اب تو چاول بالکل عام ہو گیا ہے نا یہ چیز، اور گیہوں چاول یہ بالکل عام ہو گئے ہیں جی۔ تو یہ چیز کوئی بھی دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر چاہے لیبیا، تونس چلے جائے، یہاں پر کیا ہے ماکرونا ہے بطور، انڈونیشیا میں کوئی اور چیز بھی استعمال ہو رہی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو جو چیز بھی ہو بطور غذا کے وہ وہاں پر دے دی جائے۔ یعنی غذا کا مطلب کیسے سمجھا آدمی؟ اگر غذا سمجھ جائے گی اس کو، بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں کہا کھجور بنیادی غذا تھی، یہاں ماضی قریب تک بنیادی غذا رہی ہے، ماضی قریب تک۔ آج تو نہیں ہے، اب آج نہیں ہے، اب یہ چیز محل نظر ہے، لیکن چونکہ نص وارد ہے اور لوگ اس کو بطور غذا کے استعمال کرتے بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے، جو نص وارد ہے، لیکن اب اسے بکریوں اور گھوڑوں کے علاوہ کوئی انسان استعمال نہیں کرتا ہے بطور غذا کے۔ اب اس کی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ پہلے کیا بنتا تھا کہ چلو اس کا ستو بن جاتا تھا، اب اس کا ستو بھی لوگ ستو جانتے ہیں، آج کے بچے ستو جانتے ہیں نہیں کیا چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل ہی متروک ہے، لیکن کھجور بالکل متروک نہیں ہے۔ آج بھی یہاں پر جو ہے وہ 50 سے زیادہ جو لوگ ہیں نا، صبح کو بیٹھ گئے یا شام کو بیٹھ گئے تو ایک دلہ کے ساتھ کم سے کم آدھا کلو 1 پاؤ کھجور تو کھا ہی جایا کرتے ہیں جی۔ یعنی یہاں پر ہم کسی بھی انسان کو اگر 3 کلو کھجور اگر دے دیتے ہیں ہمارے پاس جو موجود ہے، تو وہ ہمارا فطرانہ ادا ہو جائے گا؟ بالکل ادا ہو جائے گا، بھلے سے وہ ہمیں یعنی فری میں ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کی ملکیت میں ہے، آپ خریدے ہیں، آپ کو ہدیہ ملا ہے، آپ نے تبادل کیا ہے، آپ کو میراث میں ملا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ اگر اس کے مالک ہو گئے ہیں تو اسے آپ دے سکتے ہیں
جائز طور پر آپ اس کے مالک ہوئے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں آپ. نہیں، آپ نے ایک جو پر ایک حکم لگا دیا کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن ابھی دوسرا حکم یہاں پر کھجور پہ کیوں؟ اللہ کے بندے وہی بتا بھی دیا ہم نے، آپ بتا اوقات جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. ہم نے کہا کہ کھجور بطور یہاں پر جو کھاتا ہی کوئی آدمی نہیں ہے آج، کسی چیز میں استعمال ہی نہیں ہے بکریوں اور جانوروں کھلانے کے علاوہ، وہ غذا ہی نہیں رہ گئی ہے آج. لیکن کھجور اب بھی غذا ہے. آپ بھی بغیر اجنبیوں میں غذا تھوڑی ہے شکایت بھائی، آپ بھی بغیر اس کے روزہ افطار کرتے ہیں آپ، تو اس کو غذا کہیں گے بھائی ایک ہے نا. اور آج بھی بہت سے اجنبی ہیں، آپ کیا جانے بہت سے اجنبی ہیں، بیٹھتے ہیں پوچھے قاری صاحب سے، بیٹھ جاتے ہیں تو نصف کلو کھا جاتے ہیں، ایک آدمی کھا جاتا ہے. آپ اپنے کو نہ دیکھیے، بہت سے اجنبی ہیں جو کھاتے ہیں جی، ان کے درمیان جا کے دیکھیے آپ. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی دکان وغیرہ کی جو زکوٰۃ، اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا، سامان جو دکان میں موجود ہے اس کا پرفیکٹ اندازہ لگانا، مثال کے کپڑے کی دکان ہے، بہت بڑی دکان ہے اور ہر ایک چیز گننا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کیا اندازے سے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات ذرا ممکن نہیں ہے. یہ کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. کتنی بھی بڑی دکان ہوگی ہے کہ نہیں، کپڑے کا گننا جو دکان والے ایک دن میں گن ڈالیں گے کتنا کیا ہے. جو مزدور کام کرنے والے ہیں بلکہ مستودع کو گن ڈالیں گے. آپ کپڑے دکان کی بات کر رہے ہیں، مستودع میں جب بغیر ترتیب کے رہا کرتا ہے سب گن ڈالیں گے، اور ایسا ہوتا ہے. اگر بیچنا ہو تو بھی اسے گنیں گے نہیں گنیں گے اس کو. لیکن بقول آپ کے اگر ممکن نہ رہ جائے، لیکن یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں کہ ممکن نہیں ہے، یہ کہ یہ مشکل ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی ہے نا. تو اگر جو ہے ممکن نہیں ہے تو لگائے گا اور زیادہ لگانے کی کوشش کرے گا. وہ حساب جو لگائے گا وہ کیا ہے؟ زیادہ. اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے جو کھجور وغیرہ ہے نا، ظاہر بات اس کا کیا ہے، اس کو یہ تولنا یہ کہ ہے مشکل رہتی ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہے، ایک اندازہ لگا کر کے ہاں اتنے کلو، جو تجربے کار ہیں، ہاں بھائی اتنے کلو کھجور ہے، اس کی اتنی زکوٰۃ نکلے گی، تو ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کھجور ہے، انگور ہے، اس میں تو وہی چیز ہے نا. جی مگر اگر تول یعنی بھلے سے اس میں دقت ہو جائے تب بھی گننا ضروری ہے. بالکل گننا ضروری ہے. اچھا، جو سامان مثال کے طور پر ایک کپڑا، جو کپڑے کی دکان ایک تھان اس کے اندر رکھا گیا ہے، اس کا ریٹ کس حساب سے، جو بیچنے والا بکنے کا جو ریٹ ہے جس حساب سے وہ بکے گا اس کا ریٹ ہے، خرید کا ریٹ نہیں لگے گا. بک بھی سکتا ہے، نہیں بھی بک سکتا ہے، نہیں بک سکتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ گھر میں ایک آدمی 10 آدمی رہتے ہیں. جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ جو جس پہ خریدی گئی ہے اس کی جو ملکیت ہے اس پہ رکھنا چاہیے. یہ پتا ہے آپ کو؟ نہیں، ایسے آپ سے ہی سنا تھا. نہیں، ہم نے کہا ہے کہ اس کی جو موجودہ قیمت وہ لگائی جائے گی. موجودہ جو قیمت ہے وہ لگائی جائے. قیمت یعنی جو اس نے مارکیٹ سے، جو ہول سیل مارکیٹ سے جو اس نے خریدا ہے وہی لگائے گا نا. نہیں بھائی، وہ بیچ کس حساب سے رہا ہے؟ یہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی قیمت گھٹ گئی، اس لیے اس کو موجودہ قیمت لگائے گا، وہ خرید قیمت نہیں لگائے گا. یعنی مثال کے طور پر اس نے ہول سیل دکان سے 1000 روپے میں وہ بنڈل خرید کر لایا ہے، اب اس کو 1500 میں بھی بیچ سکتا ہے، وہ 1200 میں بھی جا سکتا ہے. بھائی دیکھیے، یہ تو اوسط اس کا لگایا جائے گا کہ اوسط کتنے میں جائے گا، اس سے کم میں نہیں بیچے گا. وہ یہ عام طور پر ہوتا ہے، ایک آدھ پیس ایسے ہو جاتی جس میں گڑبڑی ہوتی ہے کہ نہیں. بیچنے والا وہی ریٹ لگائے گا، جو بیچنے والا وہی ریٹ اس کی لگائے گا. یعنی 1500 نارمل بیچتے ہیں، 1500-1400، تو وہ حساب سے وہ لگائے گا. یہ نہیں کہ جس نے اس نے 1000 روپے جو خریدا ہے اس حساب سے نہیں وہ نہیں لگائے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی زکوٰۃ کسی کی طرف سے، یعنی کوئی شوہر اگر بیوی کی زکوٰۃ اگر دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے، یا اجازت لینا ضروری ہے اس کے لیے؟ اور اس پہ ساتھ میں اگر وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو کس کو دے، کیا یہ بھی اس کی اجازت ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے، اول کس زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ، زکوٰۃ فطر کے کہ عام زکوٰۃ کی؟ زیور کی زکوٰۃ. اگر کوئی زیور کی زکوٰۃ ہے، ظاہر بات بیوی سے زیادہ ضروری ہے، اس کی ملکیت اس کے اوپر نہیں ہے. وہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نے زکوٰۃ دیتی ہے کہ نہیں ہے، میرے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں. ہوتا ان علماء کے قول پر عمل کر رہی ہو جو کہتے ہیں کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو ظاہر بات یہ اس کی عبادت ہے، اس کی اپنی عبادت ہے، اس کی اجازت لینی ضروری ہے. البتہ صدقہ فطر جو ہے وہ کیا ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ گھر کے مالک کی ہے، وہ دے گا، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ اجازت لے. لیکن یہ اجازت کہاں تک ہے؟ یہ جو ہے وہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی مالک ہے.
البتہ یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا نکال دو، تو اب یہ چیز کوئی ضروری نہیں کہ کہاں کہاں جو ہے اس کو خرچ کرے، یہ چیز ضروری نہیں ہوگی، اللہ کہ اگر وہ متعین کر دے تب تو جو ہے اس کی پابندی کرنی ہوگی، بھلے سے یہ خود نکال رہا ہے اپنے پیسے سے، جی کوئی اپنی بیوی کے اوپر چاہ رہا تاکہ اس کا سونا بچا رہے، ہمارے وقت میں کام آئے، یہی لوگ جذبات رہتے ہیں نا کہ رکھے رہو بچائے رکھو، جو ہے کام گھر میں پڑا ہوا ہے تو کام آئے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، جیسے کہ یعنی ایک صاحب ہیں جو پہلا روزہ انہوں نے انڈیا یا پاکستان میں جہاں پر بھی رکھا اور امارات وغیرہ یا سعودی وغیرہ آتے ہیں تو یہاں پر ایک روزے کا فرق ہو جاتا ہے، تو اب اگر یہاں پر سعودی یا امارات وغیرہ میں اگر 29 روزے ہوتے ہیں تو ان کے 28 ہو جائیں گے، اور اگر یہاں پر 30 ہوتے ہیں تو ان کے 29 ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ وہ جو ہے اپنا جہاں کے لحاظ سے وہاں کے لحاظ سے پورا کریں گے، ایک دن کا روزہ قضا کریں گے، ایک دن کا روزہ قضا کریں گے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو بسا اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کم بھی ہو جاتی ہیں امام کی اتباع کی وجہ سے، اور بسا بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، اسے امام کی اتباع ضروری رہا کرتی ہے۔ تو الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، اللہ کے رسول نے متعین فرما دیا ہے۔ تو یہاں کے لوگوں نے چونکہ کتنا روزہ رکھا ہے 30 رکھا ہے، لہذا ایک دن گویا یہاں کے لحاظ سے مہینہ 30 دن کا ہے جہاں آپ افطار کر رہے ہیں، تو آپ بھی 30 کی گنتی پوری کریں اپنی۔ اس کے برخلاف اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی حرجہ نہیں، زیادہ ہو جائے جیسے انڈیا پاکستان جائے، ہے کہ نہیں؟ ہر نماز کے اندر آپ دیکھیں 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی، تو کتنے تشہد ہیں؟ 2 ہی ہے نا، لیکن کبھی امام کی وجہ سے بس اوقات 4 تشہد کرنا پڑ جاتا ہے اس کو، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ امام کی اتباع کی وجہ سے۔ یعنی 31 بھی روزے ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے نفل میں شمار کر لے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت کو اگر روزے کے درمیان اگر ماہواری اگر شروع ہو جاتی ہے تو وہ آگے کیا کرے گی ترتیب؟ یعنی روزہ کنٹینیو کرے گی یا نہیں، اب اس کو اختیار ہے بھائی۔ نہیں اختیار مطلب اختیار تو روزہ تو ختم ہو جائے گا، جی لیکن کھائے گی پیے گی یا بالکل کھا پی سکتی ہے، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب شریعت کی طرف سے اب اس کا روزہ نہیں ہے تو نہ عدم روزہ کے جو اختیارات ہیں اس کو سارے حاصل رہیں گے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ عورتیں شرماتی ہیں یا بسا اوقات لوگوں کے جذبات کا خیال رہتا ہے، اگر وہ چھپائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اجازت ہے، یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے بھوکا رہنا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پاک ہو جائے بیچ روزے میں کوئی حرجہ نہیں، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، کنٹینیو کرتے رہے گی بالکل۔ اگر فرض نماز فجر کی اذان کے 5 منٹ کے بعد ہی کیوں نہیں پاک ہوتی ہے تو اس کا دن بھر کا روزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی مغرب کی اذان کے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہیں کسی کو مہینے خون آ جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ کوئی اگر عورت کوئی اجتہاد کر لے کہ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ میں فجر کے بعد پاک ہو جاؤں گی تو میں روزہ شروع کر دیتی ہوں، شرط لگا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس صورت میں ہے کہ مشکوک معاملہ تھوڑا سا ہو، ایسا لگ رہا ہے میں پاک ہو گئی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں، اس لیے کہ جیسے ہوتا عورتوں کو اس وقت آیا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بھی موقع نہیں ملا کہ دیکھے کہ ہاں بھائی وہ پاکی کے علامہ ظاہر ہے کہ نہیں ظاہر ہے، تو ٹھیک ہے اپنا شرط لگا سکتی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی قضا کی ساتھ یعنی کفارہ کن کن صورتوں میں شیخ محترم کفارہ عائد ہوتا ہے روزے کے قضا کے ساتھ ساتھ؟ راجح قول کے مطابق جمہور علماء کے نزدیک قضا جو ہے اور کفارہ صرف ایک صورت میں ہے، بس وہ جمع کی صورت میں، باقی اور صورتوں میں صرف قضا اور توبہ ہے، کفارہ نہیں۔ جی اچھا، یعنی صرف ایک ہی جی نص اسی کے بارے میں وارد ہے اور کسی کے بارے میں وارد اس طریقے سے اگر کوئی یعنی بیمار ہو جائے اور روزہ توڑ دے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں، صرف کفارہ ہے، صرف قضا ہے اس کی بس۔ جی اور کوئی یعنی کفارہ وغیرہ ادا نہیں؟ نہیں کچھ نہیں۔ جی کوئی اگر کسی اور وجہ سے جان بوجھ کر اگر توڑ دے تو کسی دنیاوی مصلحت کی خاطر؟ بھائی سوال یہ ہے کہ آیا جو مصلحت شرعی ہے یا نہیں ہے، شرعی طور پر اسے عذر قبول کیا گیا ہے کہ نہیں قبول کیا گیا ہے؟ اگر شرعی طور پر عذر قبول کیا گیا ہے اور وہ افطار کر دے رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور اس کو صرف ایک دن قضا کرنی ہوگی،
لیکن وہ عذر شرعی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی ورزش کرتا رہتا ہے بھائی, اب بہت تھک گیا, پانی نہیں پورا کر پا رہا ہے, ظاہر بات ہے یہ عذر شرعی قبول نہیں ہے, اس کو گناہ ہوگا, اس کو گناہ ہوگا, اس کے اوپر توبہ اور استغفار واجب ہے اور روزے کی قضا بھی. یہاں پر بھی کفارہ نہیں, یہاں بھی کفارہ نہیں. احناف کے یہاں کفارہ ہے جان بوجھ کر کھانے پینے میں. جی جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایسی کوئی پوسٹ گھوم رہی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر عشرہ جو ہے نا, اگر یعنی مہینہ اگر 29 یا 30 کا ہوگا تو لیلۃ القدر کی تاریخ میں بھی تبدیلی آتی ہے, تو اس کی کیا کوئی حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے یہ بات اہل علم کا قول رہا ہے, لیکن یہ کہ کوئی صریح طور پر اس کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی, تو اس میں جو ہے کیا اس بات کا حساب لگایا گیا ہے کہ اصل کیا ہے مہینے کا پورے کا حساب لگایا جاتا ہے کہ نہیں. جیسے اس کی مثال یہ بھی ہے کہ آپ نے شوال کے روزے کے بارے میں کیا فرمایا, آپ نے شوال کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کا کتنے مہینے کو ہو گیا, 10 مہینے کو روزہ ہو گیا, باقی کتنے بچے 2 مہینے, تو 6 دن کا روزہ رکھو تو کتنا ہو جائے گا, حالانکہ 360 دن ہوتا ہی نہیں ہے. دن کتنا ہوتا ہے وہ کم ہی آتا ہے نا, لیکن بسا اوقات سمجھانے کے لیے اسے کیا ہے مکمل کر دیا گیا ہے تغلیباً کے طور پر. تو وہ بھی آپ نے اس اعتبار سے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اتنے ہو, صرف وہی حدیث نہیں ہے, آپ نے صراحت کے ساتھ اوتار کیا ہے, اوتار کے لفظ وطر کے الفاظ آئے ہوئے ہے نا. اس کا مطلب اصل راجح قول یہی ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے انسان کو تو زیادہ پورے عشرے کے اندر, پورے عشرے میں, اس لیے کہ 100% یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی طاق راتوں ہی میں ہے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ راجح قول 90 بلکہ اس سے زیادہ ہے وہ طاق راتوں ہی میں ہے, تو اسی کا زیادہ انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. جی تو اگر یہ طاق راتوں میں اگر 100% نہیں مانا جائے تو وہ اس حدیث کا کیا مطلب نکالیں گے شیخ, تحروا لیلۃ القدر والی جو ہے یہی تو اس کی قوت, لیکن وہی حدیث نہیں ہے. بعض حدیثیں جس سے شبہہ ہوتا ہے جیسے فی تاسعۃ تبقى ہو کہنا, اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر, ہے نا, تحروا لیلۃ القدر فی الاوتار, تو گویا کہ اگر متعین ہوتا تو پہلے آپ کہتے کہ وطروں میں کرو, آپ نے کہا عشر اواخر میں, اس لیے آپ پورے عشرے کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ ایک شبہے کی بات ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں. جی مگر ان تاخراتوں میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا, اس سے کوئی فرق نہیں آئے, چاہے تاریخ 29 کی رہو چاہے تاریخ 30 کی رہو. جی تاخراتے تو وہی, تاخراتے وہی 21 23, لیکن اگر کسی کو کرنا ہے تو مکمل عشرہ کر لے, مکمل عشرہ کر لے. جی الگ مسئلہ ہے. جی جی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم آپ نے اپنے ایک درس میں کہا تھا کہ اگر کوئی نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو یعنی جنت کے جو راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ ہے. تو ساتھی کا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نمازوں کے بعد 33 مرتبہ اور یا 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ بھی اگر پڑھ لیں ساتھ میں تو دونوں پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. دونوں پر عمل کرنا یہ چیز ذرا کم سمجھ میں آ رہی ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو 10 پر بھی عمل ہو جائے گا, ہے کہ نہیں, یا انسان ایسا کرے کہ کبھی اس کے اوپر کر لے اور کبھی اس کے اوپر عمل کر لے. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں وہ حدیث میں 4 طرح سے وارد ہیں, 4 طرح سے وارد ہیں. 10 بار ہے, 25 بار ہے, اور چوتھی بار کیا رہے گا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور اسی طریقے سے ہر سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ واللہ اکبر یہ 33 بار ہیں, اور 34 بار کیا ہے 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد. اور چوتھا کیا ہے طریقہ ہے کہ سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار. تو انسان کو چاہیے کہ اس طریقے سے عدل بدل کر کے پڑھتا رہے. سفر پر جانا ہے یا سفر میں ہے, انسان کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے 33 بار پڑھنا, کس پر اکتفا کر لے, 10 پہ اکتفا کر لے. جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میرے ایک ساتھی ہیں جن کو ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ غسل کرتے ہیں چاہے گرم پانی سے کریں اور گرم وقت پہ بھی اگر کریں تو وہ بخار، سردی اور بہت ساری بیماریاں انہیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ فجر میں تیمم کر لے اور بعد میں وضو کر کے نمازیں مکمل کرتا رہے؟ یہی ان کے اوپر واجب ہے تیمم کرنا۔ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، صحت کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے تیمم کرنا گویا کہ متعین ہے، تیمم کرنا متعین ہے۔ پھر دن میں جب دیکھیں جب دھوپ ہوئی اور گرم پانی کر لیا اور زیادہ دیر تک اندر رہنا ہے، بسا اوقات آپ نہائے اور باہر جائیں تو آپ کو فوراً اثر ہو جائے گا، لیکن اندر ہی رہنا ہے 1 آدھ گھنٹے کے لیے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جب دیکھیں کہ وقت ہے تو اپنا نہا لیں اور باقی جو ہے نہیں تو تیمم کافی ہے ان کے لیے۔ یعنی اگر وضو کرنا چاہیں تو تیمم یا وضو جائز نہیں ہوگا ان کے لیے؟ نہیں، صرف وضو جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا نا، نماز کے لیے تو وضو کریں گے نا، البتہ غسل کی جگہ پہ تیمم کرنا ضروری ہوگا، غسل کی جگہ پر تیمم کرنا ضروری ہے، البتہ وضو کے لیے جو ہے ان کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ وضو غسل کی جگہ تیمم ہے اور وضو کی جگہ وضو کرنا ہوگا۔ جی یعنی غسل کی جگہ وضو کافی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یعنی ڈائریکٹ، یہ تو بیچ میں لگ رہا تھا تھوڑا سا اور افضلیت والا معاملہ نہیں لگتا ہے؟ نہیں بھائی، غسل پورے جسم کا ہے اور وضو جو ہے صرف اعضاء وضو کا ہے، بس کیسے ہوگا؟ دونوں دو مستقل چیزیں ہیں۔ تیمم تو بہت ہلکی چیز ہوگی بھائی، یہ تو کیا ہے، ایک وہ ہے نا تیمم، ایک گویا کی ایک اظہار اس بات کا ہے، نہ یہ کہ وہ اس کی جگہ لے رہے، اظہار اس بات کا ہے کہ ہاں بھائی گویا کہ ہم وضو کر لے رہے ہیں، تیمم کر لے، غسل کر لے رہے ہیں، یا غسل کیجیے ہم تیمم کر لے رہے ہیں، یہ چیز ہے۔ اور تیمم ایسی چیز ہے جو وضو کی جگہ بھی ہو سکتی ہے اور غسل کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، مگر وضو غسل کا بدل نہیں ہو سکتا؟ نہیں، تخفیف ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ جنابت کے حیض کے بارے میں نہیں وارد ہے، جنابت کے بارے میں کیا ہے، وہ تخفیف ہو سکتی ہے لیکن اس کا بدل نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن تیمم بدل بنے گا؟ تیمم دونوں کا بدل بن سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر ہم 4-5 لوگ اگر ایک جگہ کام کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہم نے اماؤنٹ اگر فکس کر دیا ہو کہ اگر کسی کو ضرورت آئے گی تو وہ لے لے گا، تو یہ طریقہ کار کیسا ہے؟ اچھی چیز ہے، یہ تعاون البر والتقوی ہے، اسی کو تأمین التعاونی کہتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو اپنا یہ پیسہ جمع کر رہے ہیں انشورنس کے لیے، کیا ہے تو یہ چیز جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تو علماء نے ویسے بھی ہر جگہ جائز قرار دیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں نے علماء اکرام سے سنا ہے یا بہت سارے بیانات میں ہم نے سنا ہے کہ اگر ایک ناخن کے برابر بھی اگر وضو کرتے ہوئے پانی اگر رہ جائے، ایک بال برابر بھی اگر رہ جائے تو وہ وضو مکمل نہیں ہوتا ہے، غسل مکمل نہیں ہوگا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک ناخون کے برابر یہ وضو کا معاملہ ہے، یہ تو حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وضو کیا لیکن اس کے جسم یا پیر میں ناخون کے برابر رہ گیا، تو آپ نے فرمایا ارجع، جاؤ تم احسن وضوءک، اپنا وضو پورا کر کے آؤ۔ یہ تو وضو کے بارے میں ناخون کے برابر ہے۔ اب جب وضو میں ہے تو اس کا مطلب کہ غسل کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے، غسل میں بھی اگر چھوڑ دے رہا ہے ناخون کے برابر تو البتہ جہاں تک بال کے برابر والی حدیث کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ مسند احمد اور سنن وغیرہ میں، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من ترک موضع شعرۃ من الغسل من الجنابہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فعل به كذا وكذا، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ جو ناخون کا معاملہ ہے، یعنی گویا کی طہارت جہاں پر حاصل کرنی ہے، چاہے وضو کا ہے یا غسل کا ہے، وہ پورے جسم کو ہونا چاہیے۔ ناخون کا مطلب یعنی ناخون کو کتنا حصہ رہے گا؟ عام طور پر کہتے ہیں ناخون کے برابر یہ ہے، نہ یہ کہ جو کاٹنے کے بعد نکلتا ہے، نہیں، وہ یہ جی یہ ناخون کے برابر کا حصہ ہے نہیں۔ اور اگر بال کے برابر ہے تو ظاہر بھی نہیں ہوگا، بطور مبالغہ کے ہے کہ نہیں، بال کے برابر ہے اور تو ظاہر بھی نہیں ہوگا، بطور مبالغہ کے ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ کہیں بھی کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ 4 رکعت والی جو سنتیں ہیں ان کو صرف 4 ایک ساتھ پڑھنا افضل ہے یا انہیں بھی 2 کر کے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں، اصل چیز یہ ہے، اصل قاعدہ یہ ہے
کہ الصلاۃ مثنا مثنا، نفل نماز کیا ہے وہ دو دو رکعت کر کے ہے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھا ہے یا اجازت دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میرے اپنے ابھی جو یادداشت ہے میری ہے کہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو ایک سلام سے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ وہ پہلے ظہر کی پہلی کی سنت ہے، یہ کہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے، اور علامہ البانی نے اچھی بحث کر کے صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قبل الظہر لا فصل، اور بعد لا تسلیم، بعد روایات میں ہے فتحت لہ وتفتح لها ابواب السماء، ہے کہ نہیں؟ ایک حدیث تو یہ ہے، اور دوسری حدیث جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے وہ عصر کی جو سنت پہلے کی سنت ہے، بات ظاہری طریقے سے موقعہ نہیں ہے لیکن جو سنت ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور تشہد میں بیٹھے، پہلے تشہد کے اندر اور تشہد کیا اور دعا پڑھی، جب سلام باقی رہ گیا تو آپ اٹھ کھڑے اور دوسری اور 2 رکعت پڑھا۔ تو یہ جو 2 ہیں یعنی ظہر سے پہلے کی سنت اور عصر سے پہلے کی سنت، یہ ایک سلام سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ باقی اور جو چیزیں ہیں جیسے ظہر کے بعد بھی 4 رکعت کی، وہ حدیث آئی ہوئی ہے، حضرت ام حبیبہ کی ہے شاید سنن نسائی وغیرہ میں کہ من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و40 بعدها حرم علی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص جو ہے 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد اس کا اہتمام کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو یا آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو بات کی جو ہے اس میں یہ صراحت نہیں کہ ایک ہی سلام کے ساتھ وہ 2 سلام سے پڑھی جائیں گی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے بکرا صدقہ کرنے کی اس نے نیت مانی تھی تو اب وہ اگر نیت مکمل کرنا چاہے، وہ بکرا صدقہ کرنے کے بجائے یعنی گوشت تقسیم کرنے کے بجائے وہ پیسے غریبوں کو اگر دے دیں تو کیا حکم ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من نظر ان یطیع اللہ فلیطیع، اپنی نظر کو وہ پوری کرے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر مانے اپنی نظر کو پوری کرے۔ تو اس کی نظر کیا تھی؟ پیسے تقسیم کرنے کی نہیں تھی، کیا تھی نظر اس کی؟ بکرا، لہذا اس کو کرنا متعین ہے اس کے لیے، یعنی وہ اس میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کسی میں بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے ممکن کا موضوع بہت وسیع ہے، اب کسی کو بھائی بکرا مل ہی نہیں رہا ہے کہ نہیں ہے تو یہ الگ مسئلہ، لیکن اصل یہ ہے کہ حتی الامکان تبدیلی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج کا جو پریشانی کا دور ہے، لوگ نہیں پریشان ہیں، گوشت کہاں کھائیں گے، لوگ تو دال کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ گوشت نہیں کھائیں، گوشت اور شوق سے کھائیں گے، نہیں مطلب اتنا یعنی گوشت کھلانے کے بجائے بھائی یہ تو اس زمانے میں تو اور بہتر ہے کہ بیچارے دال کھا کر اگتا گئے ہوئے ہیں نا، گوشت ان کو مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا ان کے لیے۔ مثال کے طور پر یعنی گوشت یعنی کھائیں گے، مثال کے طور پر 10 15 20 آدمی لوگ، اگر اتنے پیسوں میں اگر دال کھانا اگر ہم کھلا دیں گے تو میرے خیال سے 1000 لوگ کھا لیں گے۔ کہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، 1000 کے اتنا فرق نہیں پڑے گا، بلکہ گوشت کے سالن میں اور زیادہ لوگ کھا لیں گے۔ ہمارے ہاں جیسے کھایا جاتا ہے نا سعودیہ کی طرح صرف گوشت نہیں، ہمارے ہاں کیا ہے سالن ہے، آدھے کلو کے اندر جو ہے پورے 10 آدمی لوگ کھانا کھا لیتے ہیں گوشت میں، وہ زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض علاقوں میں تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دال مہنگی پڑتی ہے، دال مہنگی پڑتی ہے، گوشت سستا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دال میں اب وہ گنجائش اتنی نہیں رہتی پانی ڈالنے کی، لیکن سالن میں آپ جتنا پانی ڈالتے چلے جائیے۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کی بیٹی اگر اس کے ماں کے ساتھ رہتی ہے اور والد اگر دوسری جگہ پر رہتا ہے اور دونوں کے درمیان کوئی تعلق بھی نہیں ہے یعنی شوہر بیوی کے درمیان، تو بیٹی کا جو فطرانہ ہے وہ کون نکالے گا اور کہاں نکالے گا؟ بھائی دیکھیے اصل واجب یہ ہے کہ جو اس کا کھان خرچ اٹھا رہا ہے وہ اس کا فطرانہ اٹھائے، نکالے، ہے کہ نہیں؟ یہ اصل چیز ہے۔ اب اگر باپ، اصل کس کے اوپر؟ باپ کے اوپر ہے، اصل باپ کے اوپر ہے۔ باپ کہتا ہے بھائی میں اس کا فطرہ نکال دے رہا ہوں تو کوئی حرجہ نہیں۔ جی لیکن اصل یہ ہے کہ کہاں پر وہ کھا رہی ہے، رہ رہی ہے، پی رہی ہے، یہ وہ جو ہے یا باپ اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے، وہ اس کا فطرانہ نکال دے۔ جی وہیں پر نکالے یا کہیں پر بھی؟ کہیں بھی نکال سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جہاں ہے وہیں پر نکالے، اصل یہ ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم سورۃ الاعراف میں ایک آیت کا ترجمہ کہ جب
آپ کے رب نے اعلان کر دیا یعنی یہود سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کے اوپر کسی نہ کسی کو مسلط کرتا رہے گا، تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو ٹھیک تو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے اوپر مسلط کرتا رہا ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جب بھی ان کو کہیں جو ہے وہ سکون ملا ہے وہ صرف اپنے بلبوتے کے اوپر نہیں کسی اور کے بلبوتے پر ملا ہے، اور آج بھی یہود جو اپنے اس گھمنڈ میں ہیں ان کو اپنے بلبوتے پر نہیں، کیا ہے امریکہ اور برطانیہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں اس میں، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم بیع سلم کے بارے میں بتائیں۔ بیع سلم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو جو ہے وہ پیسے دے دے اور کہے کھجور ہے کہ میں اتنے وقت میں کیا ہوگا، میں کھجور جب موسم آئے گا تو اس کو میں لے لوں گا، تو ٹھیک ہے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ایک حدیث میں ایک طرف آتا ہے کہ اگر کوئی سفید گھوڑے پر بھی اگر بیٹھ کر آ جائے، اگر کوئی مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے، اور دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو یہ نہیں مانگنا، جو اگر صحت مند ہے اور صحیح ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، تو اب ہم ایسا اگر آدمی آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ تو دونوں میں تعارض کہاں ہے؟ صحت مند آدمی ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کمزور بوڑھا ہو گھوڑے پر آ رہا ہے، تو یا تو یہ سمجھ رہے اس پر گھوڑا ہے وہ مالدار ہوگا، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، ان کو کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو حدیث یہ سبق سکھاتی ہے کہ کوئی بھی آؤ، بھلے سے مالدار انسان بھی آ جاؤ، یعنی سفید گھوڑے پہ مطلب کوئی کار میں بھی بیٹھ کر اگر کوئی آپ سے بھیک مانگتا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے، حدیث یہ سکھا رہی ہے ایک طرف جی، اور دوسری طرف تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ تو دونوں میں تعارض کہاں ہے؟ یہ جو ہے مانگنے والے سے ہے اور یہ دینے والے سے ہے۔ جی جی، وہ حکم کس کا ہے؟ مانگنے والے کا ہے، اور یہ کیا ہے؟ وہ دینے والے کا ہے۔ یعنی کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اگر بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ محتاج نہیں ہے، یہ محتاج نہیں ہے، تو آپ کو اگر کوئی اور ذرائع سے معلوم نہیں ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ دھوکے باز ہے، تو اصل یہ ہے کہ آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے مومن کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے گھوڑا کسی اور سے لے کر کے آیا ہو، گاڑی کسی اور کی ہو سکتا ہے یہ گھوڑا اس کی سواری کے لیے کسی نے اسے ہدیہ دے دیا ہو۔ آج گاڑی کسی کو ہدیہ دے دے بھائی، ہے کہ نہیں، لیکن اپنے خرچے بھر کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو کوئی بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اگر یعنی آڈیو اگر قرآن کا لگائیں اور سنتے رہیں تو کیا قرآن کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بعض جیسے علاقے والے ہیں ان کے یہاں جو ہے ایک فیشن ہے کہ شور ہوتا رہے چاہے قرآن ہی کیوں نہ چلتا رہے، ہے نا، کھٹ 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 وہ جو ہے اپنا دیوال بھی توڑ رہے ہیں اور قرآن بھی اپنا لگائے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ قرآن کی بے ادبی ہے، لیکن آپ کیا ہے سوچتی ہیں کہ ہاں بھائی اس اوقات میں کیا کروں، قرآن مجید سنتے رہوں، بہت اچھی چیز ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی فرض نماز پڑھنے کے بعد یعنی فجر کی میرے خیال سے بات کر رہی ہیں، اور وہاں پر بیٹھنے کے بجائے یعنی بیٹھنے کے لیے کسی دوسرے روم میں جا کر کوئی کتاب وغیرہ دینی کتاب لے کر آ کر پھر بیٹھ جاتی ہیں، تو کوئی اشراق والی فضیلت کہیں مس تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے اولا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو فجر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں مشغول رہے۔ علمی کتاب پڑھنا، دینی کتاب پڑھنا یہ ذکر اذکار نہیں ہے، ذکر اذکار خارج چیز ہے۔ ذکر اذکار کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ، دعا کرتے رہے، قرآن پڑھ رہا، یہ ذکر اذکار ہے۔ کتاب پڑھنا یہ ذکر اذکار نہیں، وہ بڑے ثواب چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا موقع نہیں، ہر چیز کا اپنے الگ الگ مقام ہوتا ہے جگہ ہوتا ہے نا۔ تو اس چیز کو خاص کر لے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ اب یہ کہہ سکتی ہے بھائی قرآن میرے پاس نہیں تھا، اگر میں وہاں سے جا کے لاؤں گی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی تفسیر بھی اسی حکم میں آئے گی؟ جی ہاں، تفسیر بھی اسی حکم میں، اللہ یہ کہ بعض کلمات وہ اپنا رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دیکھتا کسی کلمہ نہیں تو دیکھ لے اس کا کیا معنی ہے، تو الگ بات ہے، فرق ہے دونوں کا۔ ایک کلمے کا معنی دیکھنا اور باقاعدہ تفسیر ہی پڑھتے رہنا، یعنی ایک سطر قرآن مجید کا ہے اور 20 سطر 25 سطر کس کی ہے؟ تفسیر کیا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے وہ۔ ترجمہ پڑھنا؟ ترجمہ بھی نہیں ہے، صرف قرآن ذکر کرتا رہے وہ بس۔ یعنی قرآن تو
ذکر ہے بھائی قرآن ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ اور تو ملا دے رہے ہیں نا، بلکہ زیادہ ہو جائے گا، ترجمے میں زیادہ ہو جائے گا، نص سے زیادہ ہو جا رہا ہے۔ اس کا حکم سمجھ کر تو پڑھنا ہے بھائی، سمجھ کر پڑھنا تو یہی وقت رہ گیا سمجھ کے پڑھنے کے لیے۔ پورا دن کہاں گیا آپ کا؟ پورا مہینہ سال کہاں گیا؟ اب کوئی کہے کہ ہاں بھائی ہمارے اوپر جو ہے اللہ کا ذکر کرنا، ہم لا الہ الا اللہ مانا نہیں سمجھتے ہیں، لہذا ہم بیٹھ کر کے مانا سمجھنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے بہت سے اوقات ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کام اور مشغولیت کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف نہیں پڑھ پاتی ہے تو کیا وہ جمعرات کے دن ہی رات میں پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ لیں انشاءاللہ، اس لیے کہ بعض روایات میں لیلۃ الجمعہ کا بھی ذکر آیا ہے، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ نہار فجر کے طلوع فجر کے بعد ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ طلوع فجر کے بہت وقت رہتا ہے، طلوع فجر کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے، جیسے بہن کہہ رہی ہیں صحیح ہے، بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں رہتا کہ فجر کے بعد سے اب جو ہے دن شروع ہو گیا ہے، فجر کی اذان ہو جائے تو سورہ کہف جو ہے وہ پڑھ لے اپنا۔ لیکن اگر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آسانیاں کرے، ان کے اوپر سے مشغولیت کو اللہ تعالیٰ کم کرے، تو اپنا جو ہے وہ رات میں پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی کا شوہر اگر اپنی بھابھی سے اگر بات کرے، اگرچہ کہ چہرہ نہیں دیکھتا ہو اور بھلے سے اس کے اندر مذاق بھی اگر ہو جاتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، یہاں پر دو بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھابھی ہے یا کوئی غیر ہے، وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، عام غیر محرم عورتوں کی طریقے سے ہے، اس لیے ان حدود کا پاس لحاظ رکھنا ہے جو غیر محرم عورت کے ساتھ ہے۔ دوسری بات، جہاں تک بات کا تعلق ہے، بات کرنے میں، خیر خیریت لینے میں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چونکہ اپنے بڑے بھائی کی بیوی ہونے کے ناطے تعلق ہے، اس لیے عام عورتوں کو اگر زیادہ کوئی خیر خیریت لے لے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مذاق کا تعلق ہے، یہ مذاق دو قسم کا ہے۔ ایک مذاق تو عام ہوتا ہے جو کسی سے کرتا رہتا ہے، ہاں بھابھی آج کل بڑی مشغول ہیں، آپ دکھائی نہیں دیتی، یہ بھی تو مذاق ہی ہے نا، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک اب ایسا مذاق ہو جو یعنی غیر، جسے کہتے ہیں نا کہ فحش قسم کا مذاق ہے، یا ایسا مذاق ہے جس سے جو ہے بات آگے بڑھتی چلی جائے، تو وہ چیز جائز نہیں۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔